سمجھو، اب دشمن کا کام ہوتا ہے نقصان پہنچانا، دشمن کا کام ہوتا ہے فائدے سے نفع سے محروم کرنا، دشمن کا کام ہوتا ہے محنت کو ضائع کرنا، رائے گاں کرنا۔ تو شیطان کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اول تو انسان سے، مسلمان سے نیکی کا کوئی کام ہونے ہی نہ پائے، یہ کرے ہی نہ۔ پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ سرے سے نیکی کا وجود ہی نہ ہو اور بندہ نیکی نہ کر سکے، لیکن ہمت کر کے جب بندہ ایمان کے زور پر نیکی کرتا ہے تو پھر شیطان کی اگلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب اس کی یہ نیکی مرنے سے پہلے ضائع ہو جائے اور یہ نیکی ایمان کے ساتھ قبر میں ساتھ لے کے نہ جائے۔ اب ہمارے لیے پہلا کام بھی ضروری ہے کہ ہم نیکی کریں اور اس میں اپنی تمام صلاحیتوں کو، استعدادوں کو، لیاقتوں کو، اللہ کی دی ہوئی جو اللہ نے جسم میں قابلیتیں دی ہیں ان کو صرف کریں اور نیکی کو کریں۔ اس میں تمام تر رکاوٹوں کو ہم توڑیں، شیطانی کوششوں کو توڑیں، اس کی سازشوں کو توڑیں، اس کی جالوں کو توڑیں اور نیکی کو وجود میں لائیں۔ اور پھر اسی طریقے سے دوسری ہماری جو کوشش ہونی چاہیے، جو ہمارے لیے پہلی سے بھی زیادہ ضروری ہے، وہ ہے کی ہوئی نیکی کو بچا کے رکھنا اور اس کو قبر میں ساتھ لے جانا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے جو نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، 1 کے 70 نفل کے فرض کتنا زیادہ، سارے خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور شر کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نیکی کرنے والوں کو بیدار کیا ہے کہ تم روزہ رکھو گے، پیاس برداشت کرو گے، بھوک برداشت کرو گے، اپنی ساری خواہشات کو چھوڑو گے، لیکن شیطان کوشش کرے گا کہ تمہارے روزے کے ثواب کو، اجر کو ضائع کر دے۔ کہیں تم سے زبان غلط استعمال کروائے گا، کہیں تم سے آنکھ غلط استعمال کروائے گا، کہیں تم سے کوئی اور غلطی، کہیں غیبت ہے، کہیں گالی گلوچ ہے، کہیں فلاں ہے۔ نتیجہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھ کے حلال چیز، کھانا حلال ہے، اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے، گھر کے اندر موجود ہے، پینا حلال ہے، اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے، گھر کے اندر موجود ہے، حلال بیوی موجود ہے، حلال کو تو چھوڑے رکھا، روزہ رکھا، لیکن حرام میں پڑ گیا، غلط دیکھنا حرام تھا، غلط بولنا حرام تھا، غلط سننا حرام تھا۔ اب جو بندہ روزے کی حالت میں حلال کو تو چھوڑ کے پر حرام میں پڑ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کے بھوکے پیاسے رہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ شیطان نے کس انداز سے ہماری محنت کو ضائع کرایا، محنت بھی کی، صلاحیتیں بھی خرچ کی، تکلیف بھی برداشت کی، سارا دن اپنے آپ کو روزے داروں میں شمار بھی کروایا، لیکن شام کو رزلٹ کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہو، اللہ نہ کرے کہ بھی تیرے بھوکے پیاسے رہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نقصان کی بات ہے۔ اس لیے جب ہم روزے کے اندر، رمضان مبارک کے اندر اللہ کا حکم سمجھ کے حلال چیزوں کو چھوڑنے کی مشق کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، کورس کرتے ہیں، تو پھر ہمیں حرام سے تو کئی گنا زیادہ بچنا چاہیے اور ایسی ٹریننگ ہو جانی چاہیے کہ نفس و شیطان ہم سے نا امید ہو جائیں کہ یہ تو وہ بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ میرے کہنے پر حرام کہاں کریں گے۔ شیطان مایوس ہو جائے
نفس مایوس ہو جائے، معاشرے کے بگڑے ہوئے افراد مایوس ہو جائیں کہ یہ بندہ دیندار ہے، یہ ہمارے چکروں میں مکروں میں فریبوں میں نہیں آئے گا۔ معاشرے کے اندر جو شیطانی قوتوں کے نمائندے ہوتے ہیں، جو بگڑے ہوئے افراد اور انسان ہوتے ہیں، جو اوروں کو بھی بگاڑ دیتے ہیں اور سارے معاشرے کے لیے ناسور ہوتے ہیں، وہ بھی ہم سے مایوس ہو جائیں کہ یہ ایسے دین کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے لوگ ہیں کہ یہ ہماری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بھی نیکی کرنا بھی ضروری ہے، اور کی ہوئی نیکی کو بچانا اور بچا کر کے قبر میں ساتھ لے جانا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ نیکی ہمارے کام کی وہی ہوگی جو وہاں ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہوگی، جو وہاں مقبول نیکیوں میں شمار ہوگی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے زندگی میں نیکیاں کتنی کی تھیں، وہ فہرست اور لسٹ نہیں دیکھی جائے گی کہ میں نے اور آپ نے کتنی نیکیاں کی تھیں دنیا میں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ دیکھا یہ جائے گا کہ اب ہمارے نامہ اعمال میں کتنی محفوظ موجود ہیں، وہ دیکھی جائیں گی۔ اس لیے ہم نے نیکیوں کو محفوظ کرنا ہے اور ان کو اس انداز سے بچا کر کے لے جانا ہے۔ جیسے آپ لوگ دنیا کے اندر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک بندہ سارا دن محنت کرے، مزدوری کرے، خون پسینہ بہائے، اور شام کو واپس آتے ہوئے راستے میں جوا کھیل کے سارا ہرا دے، راستے میں آپ واپس آتے ہوئے کسی غلط کاری میں پڑ کے ساری دن کی کمائی مزدوری چند منٹوں میں ضائع کر دے، تو کوئی ایک بندہ بھی اس کو سمجھدار کہنے کو تیار نہیں ہے، چاہے اس کے دشمن بھی ہوں گے تب بھی یہ کہیں گے کہ یہ اپنا نقصان کر رہا ہے اور یہ پاگل ہے۔ تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ایک تو ہوتا ہے پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق بھی ہیں اور زیادہ اچھے مربی اور تربیت کرنے والے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک بات ایسی انداز اور ایسی وضاحت سے سمجھائی ہے کہ آج علماء ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کتابوں میں بھی لکھ رہے ہیں، زبان سے بھی بول رہے ہیں، ہمیں سمجھا بتا رہے ہیں، اور یہ عذر تو اب ہے نہیں کہ میں جانتا نہیں تھا، اب تو بات ہے جاننا موجود ہے۔ اللہ صحیح معنی ماننے کی توفیق دے، اور ماننے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ اپنانے کی توفیق دے۔ دین کا جاننا بھی ضروری ہے، اور جاننے کے بعد ماننا بھی ضروری ہے، اور ماننے کے بعد اپنانا بھی ضروری ہے۔ اگر اپنایا نہیں، یہ ہمارا دین عملی دین ہے۔ انگریز لکھ رہے ہیں، کافر لکھ رہے ہیں کہ یہ متحرک دین ہے، یہ چست بندے کا دین ہے، اس کے اندر سستی نہیں ہے، یہ متحرک آدمی کا دین ہے جو ہر وقت انسان کو حرکت میں رکھتا ہے کہ خیال کرنا کہیں شیطان حملہ نہ کر دے، خیال کرنا کہ اللہ کے حکم سے غفلت نہ آ جائے، ہر وقت بندہ چوکس رہتا ہے، متحرک رہتا ہے اور بیدار رہتا ہے، چست رہتا ہے کہ میری کمائی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق